تو یہی کہ معرفت حاصل کریں. پہلے جانے بہت اچھا واقعہ ہے. جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے. تو ایک عابد عبادت گزار بندہ، اور یہ آج کی مجلس بچوں کے لیے ایک نصیحتاً تبرک ہے، انشاءاللہ کچھ لے کے اٹھیں گے. راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عابد ملا، عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا. اس نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے. کہا اچھا باتیں کرنے جا رہے ہو، میرا ایک کام کر دینا. کہا کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو اور جب اپنی باتوں سے اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچا دینا. کہا کیا ہے؟ کہا کچھ سے کہہ دینا کہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری کتنی عبادت کرتا ہوں، میں کتنے سجدے کرتا ہوں. صلوات بھیجے بابا کہا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور عبادت میں مصروف رہتا ہوں. اس سے کہہ دینا میرے لیے تھوڑی اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے. اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے. معرفت سمجھیے گا، معرفت بتا رہا ہوں. عبادت کرتا تھا، اللہ کو دن رات سجدے کرتا تھا، اور اتنے کرتا تھا کہ اس سے اچھی غذائیں تک نصیب نہیں ہوتی تھی. کہا کہ وہ کہہ دینا کہ وہ میرے لیے اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے، اور بڑا پریشان رہتا ہوں کیونکہ فرصت ملتی نہیں ہے عبادت سے. کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. آگے بڑھے، ایک شرابی ملا. کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں طور پہ. کہا اچھا. کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ایک پیغام ہے میرا، اللہ تک پہنچا دینا. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اس سے کہہ دینا وہ تو جانتا ہی ہے میں نافرمان ہوں، گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن ہوں تو بندہ اسی کا نا، بندہ تو اسی کا ہوں. تو لہٰذا اس سے کہہ دینا کہ میرے لیے کچھ اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے، میرے لیے کچھ اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے. جناب موسیٰ نے اسے غور سے دیکھا، یہ شرابی، نافرمان، گناہگار، اب یہ اس کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ بہرحال جناب موسیٰ طور پہ پہنچے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. کہا کہ موسیٰ کچھ اور پیغام لائے ہو؟ کہا ہاں معبود، ایک بندہ ہے عابد، تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے کہہ دینا کہ میرے لیے اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے. معبود یہ التجا اس کی لے کر آیا ہوں. کہا جاؤ انتظام ہو گیا. اب موسیٰ خاموش. کہا موسیٰ کوئی اور پیغام؟ کہا معبود یہی پیغام. دیکھا یاد کرو کوئی اور پیغام ہو. کہا معبود ایک پیغام اور ہے، ایک شرابی ہے، تو جانتا ہی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ میرے لیے اچھی غذاؤں کا انتظام کر دے. کہا جاؤ ہو گیا. اب جناب موسیٰ نیچے آئے، اسی راستے سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو شرابی تھا نا، گناہگار، وہ بڑے بڑے اچھے آئٹم کھا رہا ہے، بڑی اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے سجی ہوئی ہیں، وہ کھا رہا ہے. اب جناب موسیٰ بڑے پریشان، یہ کیا؟ بھئی یہ تو جو ہے گناہگار تھا، اس کے لیے اتنی اچھی غذاؤں کا انتظام کیسے؟ کہا تو اس کے لیے ایسی غذاؤں کا انتظام کیا ہے تو جو عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے تو اور بھی اچھا انتظام کیا ہوگا، چلو اسے دیکھتا ہوں. اب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ روکی سوکی چٹنی روٹی اپنے کھا رہے بیٹھے ہوئے. اب جناب موسیٰ چکر میں یہ کیا ماجرا؟ پھر دریافت کیا معبود یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ موسیٰ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ذرا ان سے سوال کرو، ان سے سوال کرو، ان سے کلام کرو. اب جناب موسیٰ پھر آئے، پھر راستے سے گزرے، لیکن اب جناب موسیٰ کی کنڈیشن الگ ہے. جب گئے تھے تو چہرہ حالات ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب واپس آئے ہیں تو جناب موسیٰ کے ہاؤ بھاؤ تبدیل ہوئے ہیں، بدلے ہوئے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، پیلا پڑ چکا ہے، اور بڑی پریشانی کے حالات نمودار ہو رہے ہیں جناب موسیٰ سے. اب عابد نے دیکھا موسیٰ کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، بڑی مشکل میں لگتے ہو. موسیٰ بات کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، بڑا پریشان ہوں. کہ کیسی پریشانی ہے بتاؤ تو صحیح. کہ پریشانی مجھے نہیں ہے،
اللہ آج پریشانی میں ہے. کہا کیسی پریشانی؟ کہا کہ آج اسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹوں کی قطار کو نکالنا ہے. اونٹوں کی قطار نکالنی ہے. اب جیسے ہی اس عابد نے سنا کہ اچھا کام تو بہت سخت ہے، چلیے میں دعا کروں گا. بے وقوف، کس سے دعا کرو گے؟ کوئی اور بھی رب ہے جو اللہ کی مشکل کو حل کر دے گا؟ کوئی اور بھی ہے کیا جو اس کی مشکل کو حل کرے گا؟ اب خیر آگے بڑھے. وہی کنڈیشن جناب موسیٰ کی، پریشانی کے حالات چہرے سے نمودار ہو رہے ہیں. اب آگے بڑھے، وہ شرابی ملا. معرفت بتا رہا ہوں. وہ شرابی ملا. کہا موسیٰ کیا بات ہے؟ موسیٰ پریشان سے نظر آ رہا ہو، خیریت تو ہے؟ موسیٰ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ کیا ہوا؟ تم اللہ کے نبی ہو اور تم پریشان ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ بس تھوڑی مشکل ہے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا کہ آج اللہ مشکل میں ہے. کہا کیسی مشکل ہے؟ کہا کہ آج اسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹوں کی قطار نکالنی ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملے سنے، معرفت بھرے جملے سنیے گا، جیسے ہی اس نے یہ جملے سننے کے بعد فوراً کہتا ہے موسیٰ بس اتنی سی بات؟ ارے میرا اللہ تو وہ ہے، یہ اونٹوں کی قطار کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ساری کائنات کو ایک ساتھ نکال دے. صلوات بھیجے بابا سے بولے. آئیے معرفت دکھاؤں. آئیے ذرا مولا کا قول. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں کرتا ہوں. میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ علی نے تجھے لائق سجدہ پایا. علی نے تجھے لائق سجدہ پایا، اس لیے سجدہ کرتا ہوں. آگے اس سے بڑا قیامت کا جملہ علی کے سوا، مولا کے سوا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. کیا فرمایا؟ پہلے کیا کہا کہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق سجدہ پایا، لائق عبادت پایا، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. آگے کہتے ہیں اے میرے اللہ، اگر علی کی نگاہ میں تو لائق سجدہ نہ ہوتا تو چاہے ساری دنیا تجھے سجدہ کرتی لیکن علی نہ کرتا. یہ معرفت، یعنی معرفت کی اس منزل پہ پہنچنے کے بعد مولانا یہ جملے کہے. تو عزیزان محترم، صرف رسمن جو ہے وہ عزاداری نہ کریں، بلکہ معرفت حاصل کر کر کریں. آپ جانتے ہیں ابھی بھائی نے بھی عرض کیا تھا کہ سید سجاد آ چکے ہیں، شہزادی آ چکی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ انہیں انتظار کرنا پڑے، بلکہ ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے. معرفت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے، معرفت کے ساتھ آئیں کہ یہ فرش اعضا کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ بتاؤں اس کا کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ جب فرش اعضا بچھایا جاتا ہے اور فرش اعضا جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد نوحہ خوانی ہوتی ہے، سینہ زنی ہوتی ہے، اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور جب یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے. وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے اس وقت وہ فرشتے آسمان پر پھر واپس جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ فرشتے واپس آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ جو زمین پر نہیں آئے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہاں گئے تھے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تم میں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے جسم مہک رہے ہیں، تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے. کہا زمین پر کیوں گئے تھے؟ کہا کہ زمین پر مجلس ہو رہی تھی. کہا کہ مجلس کس کی ہو رہی تھی؟ کہا حسین کی مجلس ہو رہی تھی. کہا کہ اس میں کیا ہوا؟ کیا اس میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ تو وہ بتاتے ہیں اس میں مجلس ہوئی تھی، مصائب ہوئے تھے، نوحہ ہوا تھا، سینہ زنی ہوئی تھی. کہا اچھا. کہا کہ ہم وہیں گئے تھے اور وہیں سے ہمیں یہ عطا ہوا ہے. اب جیسے ہی وہ
فرشتے سنتے ہیں کہ یہ وہاں پر گئے تھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہمیں بھی اس مجلس میں لے چلو۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں وہ مجلس اب نہیں ہے، وہ مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں وہاں لے چلو جہاں وہ فرش بچھا ہوا ہے، ہمیں وہاں لے چلو جہاں یہ فرش بچھا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ فرش سمیٹ دیا گیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر سمیٹ دیا گیا ہے تو کیا، ہمیں اس زمین پر لے چلو جہاں وہ بچھایا گیا تھا۔ تو وہ فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس زمین پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جس پر فرش حسین بچھایا گیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے اس کی کیا عظمت ہے، اور یہ چیز وہی جان سکتا ہے جو حقیقی معنی میں معرفت حاصل کر چکا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ نصیحتیں ہیں اس مجلس میں۔ بچوں کو ہمیشہ اچھی تعلیم دیجئے، انہیں اچھے راستے بتائیے، ان کے سامنے کبھی یہ نہ کہیے کہ میں ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں چلیں گے، ابھی تو مولانا بیٹھے ہیں، بہت لمبی پڑھتے ہیں، بہت دیر پڑھتے ہیں، بعد میں چلیں گے۔ الٹی باتیں ان کے سامنے نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ تو ایک معمولی سا جملہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ جملہ ان کی زندگی بن جاتا ہے۔ اب کیسے، کس طرح سے تربیت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے گھر سے۔ یہ تو الزام لگائے جاتے ہیں کہ باہر والوں نے بگاڑ دیا، باہر والے بعد میں بگاڑتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے چلنے پھرنے لگتا ہے۔ اصل میں ماحول خراب ہوتا ہے بچے کا گھر سے، اور اس کے ذمہ دار ہیں اس کے ماں باپ۔ اب وہ کیسے کر کے، مثال کے طور پر میں یہاں سے گیا اور جانے کے بعد 1 مہینہ 10 دن 15 دن کے بعد واپس آیا سرور بھائی کے گھر، اور آنے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دیکھیے کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، دل پہ نہیں لیجیے گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اب سرور بھائی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اسے ابھی اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ اب جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سرور بھائی نے بچے کو بھیجا، جاؤ کہہ دینا پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیا کہا؟ جاؤ کہہ دینا پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اب اس ناسمجھ معصوم بچے نے دروازہ کھولا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا بیٹا آپ کے بابا گھر پہ ہیں؟ اب وہ بڑی معصومیت سے جواب دیتا ہے، پاپا کہتے ہیں پاپا گھر میں نہیں ہے۔ پاپا کہتے ہیں پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بولا۔ لیکن یہاں تربیت کس نے دی؟ ہم نے اور آپ نے۔ ہم جو گھر میں روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں وہ بچوں اپنی زندگی میں سماتے چلے جاتے ہیں، زندگی بناتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ زندگی کے آخری لمحوں تک ان سے دور نہیں ہوتے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم جو ہے تربیت کرتے ہیں، ہم لا کے کرتے رہیں گے بھئی ایسا نہیں ایسا نہیں، یہ بچہ وہاں بگڑ گیا وہاں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر جو دیوار کے اندر کا ماحول ہے وہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ لاکھ برے لوگوں میں بیٹھ کر آئے، جناب لقمان حکیم ہے مشہور، اور ان کا ساتھ میں اخلاق بہت مشہور تھا۔ جناب لقمان کا اخلاق بہت مشہور تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا کیوں ہے، اتنا اعلیٰ کیوں ہے، آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ نے کن سے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے برے لوگوں سے لیا ہے۔ اب لوگ چکر میں برے لوگوں سے اچھی چیز مل سکتی ہے؟ برے اخلاق کے لوگوں سے اچھا اخلاق مل سکتا ہے؟ اب جناب لقمان نے جب کہا کہ میں نے برے لوگوں سے اچھا اخلاق لیا ہے، اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب میں ان میں بیٹھتا تھا اور جب وہ کوئی کام یا کوئی بات کرتے تھے اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہوتی تھی میں اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے اس طرح سے اخلاق سیکھا ہے۔ اب دوسرا اخلاق، آج کا ماحول عجب ماحول ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ پہلے کا ماحول، پہلے کا دور وہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹا کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور آج کا ماحول یہ ہے کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، باپ اگر کھڑا رہے تو کھڑا رہے، بیٹا اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں کا۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی کہاں سے آئی؟ دنیا بھر کی چیزیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، پوری
اہل و عیال بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. یہ بے حیائی آئی کہاں سے؟ یہ آئی ایسے کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام چل رہا ہے، بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی چل رہی ہے اور چائے کے جو ہے وہ چسکیاں لگا رہے ہیں اور ٹی وی دیکھتے جا رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے ناگہاں ہوا کیا کہ ٹی وی کی جو ہے وہ تصویر چلی گئی. آج تو وہ تصویر والا دور نہیں ہے، حالانکہ ڈش ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. پہلے اینٹینے ہوا کرتے تھے اور ہلکی سی ہوا یا کوا بھی بیٹھ جاتا تھا نا تو تصویر غائب ہو جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ تصویر غائب ہو گئی. جیسی تصویر غائب ہوئی نا تو باپ دوڑا دوڑا چھت پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد اس نے اینٹینے کو تھوڑا سا ادھر گھمایا ادھر ہلایا اور ہلانے کے بعد نیچے جھانک کے پوچھا بیٹا کیسی چل رہی ہے، بیٹا کیسی چل رہی ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے پاپا ناچ رہی ہے. تو یہ اگر یہاں سے یہ کہ ہم تربیت کر رہے ہیں، اچھی تربیت کر رہے ہیں، یہ اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں اور بعد میں الزام دوسروں کو سر دیتے ہیں کہ فلاں نے بگاڑا ہے اور فلاں نے بگاڑا ہے. کسی نے نہیں بگاڑا ہے، سارے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر ہم بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا اخلاق دیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں بگاڑ نہیں سکتی ہے. صلوات بھیجے بابا سے بولو. بچے اگر کسی کا مال لے آیا، ارے بیٹا بہت اچھا کام کیا، تم لے آئے، یہ ماحول ہے، بہت اچھا کام کیا، چلو یہ چیز لے آئے ہو، کام آئے گی. یہ تربیت ہے کیا ہماری؟ تربیت نہیں ہے. ایک واقعہ سناؤ، بہت اچھا سا وہ ہے اور محظوظ ہوں گے انشاءاللہ، توجہ رکھیے گا. ایک انسان نے، ایک آدمی نے بڑی ترقی کی، بالکل نیچے سے اٹھ کے اوپر کو گیا. وہ بڑی ترقی کی، بڑا امپائر کھڑا کیا اس نے، بڑی بلڈنگیں بنائی، بہت اچھا کام کیا، کاروبار اس کا ترقی پر پہنچ گیا. اس نے کیا کام کیا؟ اپنی ترقی کی خوشی میں ایک پارٹی رکھ دی. اور جب پارٹی رکھ دی تو اس نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اچھے اچھے رئیسوں کو بلایا اور سب سے یہی کہا کہ میں کامیاب ہوا ہوں، اپنی کامیابی کی خوشی میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ دعوت میں تشریف لائیے گا. اب خیر وہ وقت آیا، دن آیا، لوگ پروگرام میں شامل ہونے لگے اور جب اس کے گھر کی چمک دھمک کو، اس کی عمارت کو، اس کی بلڈنگ کو دیکھتے تھے تو آپس میں باتیں کرتے تھے کہ بہت ترقی کی ہے، بہت جلدی ترقی کر لی ہے، بہت جلدی کامیابی حاصل کر لی ہے. آپ بلڈنگ تو دیکھیے، اس کا رنگ تو دیکھیے، ذرا فرش تو دیکھیے، قالین تو دیکھیے، گھر کی سجاوٹ تو دیکھیے، بھائی باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، نوکر چاکر کام بھی کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ باپ کیا ترقی کی ہے، واہ آپ نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. اب ادھر بابا تعریف لوگ کر رہے تھے، اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. لیکن وہیں اس نے محسوس کیا کہ گھر کے کسی کونے سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. توجہ رکھیے گا، گھر کے کسی کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب وہ متوجہ ہوا کہ یہ کیا، جہاں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ میرے گھر میں ماتم کون کر رہا ہے، یہ رو کون رہا ہے خوشی کے ماحول میں. اب اس نے تلاش کرنا شروع کیا، ادھر کمرے میں گیا، ادھر کونے میں گیا، یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بوڑھا جس کی بھویں بھی سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہے اور نہایت ہی لاغر ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اب یہ اس کے پاس گھبرایا ہوا پہنچا، بھائی بات کیا ہے، یہ ہے کون؟ اب اس کے پاس گیا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ کے کھانے کا انتظام کروں، لیکن رو کیوں رہے ہو مجھے بتاؤ. لیکن وہ اپنے رونے میں لگا ہوا ہے، اور روئے جائے، جیسے ہی وہ پوچھے تو وہ اور روئے. آپ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کروں، اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں رہنے کا انتظام کروں. بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کیا چیز چاہیے تم سے، تمہیں بتاؤ میں انتظام کروں. کہ مجھے چاہیے کچھ نہیں، بس شکایت یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اب وہ چکر میں پڑ گیا، کیسا انصاف، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہوں، پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں، پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم ہو کون اور کس انصاف کی بات کر رہے ہو، کیسا انصاف نہیں کیا؟ کہا نا میں سچ کہہ رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا.
तुमने ये पार्टी रख दी, सब कुछ रख दिया, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहा कि कैसा इंसाफ नहीं किया? कहा कि जरा याद करो, तुम बहुत नीचे थे, गुर्बत की हालत में थे, और ऊपर लेकर आया कौन? कौन लेकर आया? कहा कि जब गुर्बत में तुम परेशानी में थे तो उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की। झूठ बोलना मैंने सिखाया तुम्हें, चोरी करना मैंने सिखाया, लोगों को धोखा देना मैंने सिखाया, लूट मार करना मैंने सिखाया, गद्दारी करना मैंने सिखाया, सब कुछ मैंने सिखाया। और उसके बावजूद तुमने अपने दरवाजे पर क्या लिखा है? कहा क्या लिखा है? कहा कि तुमने अपने दरवाजे पर लिख दिया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कहा कि सब कुछ मैंने सिखाया था और मेरे सिखाए हुए से तुमने इतनी तरक्की की है, और उसके बावजूद तुमने लिखा क्या है? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। का फिर होना क्या चाहिए था? का होना ये चाहिए था, हाज़ा मिन फज़्ल शैतान, ये शैतान का फजल है। तो याद रखिए अजीजान मोहतरम कि हमेशा अगर माल कमा रहे हैं तो ये ना सोचे कि हम किसी की जो है मजदूरी कर रहे हैं या किसी का काम कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से हलाल है, बल्कि उसको हलाल करें सही से। ये ना सोचे हमने पूरा सुबह से शाम तक जो है ड्यूटी बजाई है। ड्यूटी बजाना सिर्फ हलाल नहीं होता है, बल्कि जिस काम के लिए उसने लगाया है उसको भी अंजाम देना है। सिर्फ ऐसा नहीं है किसी ने काम पे लगाया कि भाई हाँ टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, उसकी आंख बची तो थोड़ा सा इधर घूम आए, उसकी आंख बची तो थोड़ा टहलाए, उसकी आंख बची तो थोड़ा सा बातें करने लगे। नहीं, उसने जो काम बताया है जब तक अगर आपने पूरा नहीं किया है और बगैर पूरा किए हुए अगर आप उसकी उजरत ले रहे हैं तो यकीन जानिए वो आपकी उजरत हलाल नहीं है। उसका हक अदा करिए। पहले सलवात भेजे बाबा से। अजीजान मोहतरम, ये झूठ बोलना, बच्चों की तरबियत हम खुद करते हैं। भाई वो नासमझ बच्चा था, उसने कहा कि पापा कहते हैं पापा घर में नहीं है। हालांकि उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच बोला था, लेकिन यहां पर उसको तरबियत दी जा रही है, उसकी तरबियत हो रही है। और याद रखिए एक बात, और आखिरी बात, रोजे महशर में हर चीज बोलेगी लेकिन जबान खामोश रहेगी। इंसान का हर आज़ा बोलेगा लेकिन जबान खामोश रहेगी। क्यों? इसलिए कि जब इसे बोलने की ताकत अता की गई, जब इसे बोलने की सलाहियत अता की गई तो ये बढ़ चढ़कर बोलती रही। जब चाहा, जिसे चाहा, जैसे चाहा, कुछ भी कह दिया। जब चाहा किसी पे इल्जाम लगा दिया, जब चाहा किसी पर तोहमत लगा दी, जब चाहा किसी को बुरा कह दिया, जब चाहा किसी को गाली बक दी। इसे कुव्वत अता की गई दुनिया में, लेकिन वहां पर खामोश रहेगी। और वहां पर ये खामोश रहेगी, वहां पर वो बोलेंगे कि जिन्हें दुनिया में बोलने की कुव्वत अता नहीं की गई थी। रोजे महशर में जबान खामोश रहेगी। आखिरी जुमला, और ये फजाइल भी इसी में आप सुनते जाइएगा इंशाल्लाह, एक जुमला फजाइल का भी। रोजे महशर में हर आज़ा बोलेगा, आंखें बोलेंगी, माथा बोलेगा, रुखसार बोलेंगे, दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा, लेकिन जबान खामोश रहेगी। क्यों? इसलिए कि जब इसे बोलने की सलाहियत कुव्वत अता की तो ये बहुत बढ़ चढ़कर बोलती रही, लेकिन रोजे महशर में हर एक आज़ा बोलता रहेगा, ये खामोश रहेगी। हर आज़ा बोलेगा, पेशानी बोलेगी, रुखसार बोलेंगे, दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा, हाथ बोलेंगे। बड़ी तवज्जो, हाथ बोलेंगे कि गदीर खुम में अली की विलायत मेरे ऊपर की थी, लेकिन तड़प कर दिल कहेगा हाथ पर तो की थी लेकिन दिल से नहीं की थी। हर आज़ा बोलेगा, ज़बान खामोश रहेगी। हर एक आज़ा गवाही देगा, माबूद मुझसे ये काम किया गया। मुझसे पैर कहेंगे मुझसे यहाँ पर गए थे, हाथ कहेंगे कि मुझसे ये चीज उठाई थी, मुझसे ये चीज जो है चुराई थी, आंखें कहेंगी कि मुझसे ये देखा था, कान कहेंगे कि मुझसे ये सुना था।
ہر ایک اعضا بولے گا لیکن زبان خاموش رہے گی۔ بس اس گفتگو کا مقصد بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے ہر بری شے سے، ہر بری چیز سے پرہیز کریے اور انسان کو انسان سمجھیے، اپنے بزرگوں کا ادب احترام کریے، ہر بری چیز نازیبہ کلمات سے پرہیز کریے۔ معصومین نے سخت منع کیا ہے کہ جو لوگ اکثر جو ہے وہ کسی کی بھی شبیہ سے جب جانوروں کے نام سے پکارنے لگتے ہیں، منع کیا ہے، اس لیے کہ انسان بنا کر اللہ نے خلق کیا ہے اور انسان کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، انسان بنا کر خلق کیا ہے۔ لیکن اگر انسان اسے کسی دوسرے جانور کے نام سے پکارے تو یعنی وہ خدا کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ خدا تو نے انسان بنا کر بھیجا ہے، یہ تو یہ ہے انسان کے بھیجا ہے۔ منع کیا ہے کہ دیکھو کہ بھی کسی کو غلط لقب سے، غلط الفاظ سے نہ پکارو، اور گالیوں کے لیے تو سخت منع ہے، جس کا نتیجہ، جس کا خامیازہ انسان کو قبر میں اٹھانا پڑے گا، اور وہ بھی حشرات الارض کی شکل میں، کیڑے مکوڑے طرح طرح کے انسان کی قبر میں ہوں گے۔ بہرحال عرض کرتا ہوں، اس مجلس کو یہیں اختتام کرتا ہوں اور اس منزل کی طرف آتا ہوں کہ جس کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ ذکر تو یوں ہم اکثر کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں اور مجلسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن خصوصاً ان ایام کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں ان مظلوموں اور پیاسوں کو رونے کے لیے کہ جنہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن پر قیامتیں برسائی گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج 4 محرم ہو چکی ہے اور احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ دن کب گزرے، کب شروع ہوئے تھے اور کس طرح سے گزر رہے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ ہم جب تک جئیں، جب تک زندہ رہیں، بس شہزادی کا حق ادا کرتے رہیں۔ ان مجلسوں کو مجلس سمجھ کر بیٹھا کریے، یہ سوچ کر بیٹھا کریے کہ آپ حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں بتا دوں کس بات کا حق ہے۔ جب رسول کا یہ نواسہ اس دنیا میں تشریف لایا نا، تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا اپنے اس لال کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بابا کے پاس لاتی ہیں، اور لانے کے بعد کہتی ہیں، بابا دیکھیے تو کتنا چاند سا بیٹا ہے میرا، بابا دیکھیے تو کتنا خوبصورت بچہ ہے میرا، لیکن رسول ہیں نظریں نہیں اٹھاتے۔ بی بی پھر کہتی ہیں، بابا دیکھیے تو میرے چاند سے بچے کو، کتنا پیارا بچہ ہے میرا، لیکن رسول نظریں نہیں اٹھاتے، رسول کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا پھر کہتی ہیں کہ بابا دیکھیے تو ذرا میرے بچے کو، کتنا پیارا میرا بچہ ہے، تصور کریے گا آپ کون ہیں اور کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ تصور کریے گا۔ کہا کہ بابا دیکھیے تو صحیح میرا بیٹا کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے، اس کا چاند سا چہرہ دیکھیے، لیکن رسول ہیں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی تڑپ جاتی ہے، مامتہ تڑپ جاتی ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے تڑپ کر رو کر، بابا کیا میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے؟ کیا میرا بیٹا خوبصورت نہیں ہے جو آپ سر اٹھا کر ایک نگاہ بھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول نے اپنے جیسے ہی گردن کو بلند کیا تو کیا دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، رسول زاروں قطار گریا کر رہے ہیں۔ تو شہزادی پوچھتی ہے، بابا ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا فاطمہ ارے تم بعد میں آئی،
जिब्राइल आ गया था, जिब्राइल तुमसे पहले आ गया। कहा बाबा जिब्राइल आया था? कहा क्यों आया था और क्या कह रहे थे? कहा कि कह रहा था अल्लाह के रसूल आपने ये नवासा एक दिन करबला के मैदान में तन्हा भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अब जैसे ही ये जुमले माँ ने सुने, उस माँ पर क्या गुजरी होगी कि अभी पैदा हुआ है, उसकी आगोश में है, और उसकी मौत की खबर सुनी होगी तो क्या गुजरी होगी। अब ममता तड़पी, माँ ने सहारे तलाश किए। बाबा कैसी बात कर रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, ये तो बहुत कमसिन है बाबा, इसे शहीद किया जाएगा। कहाँ बेटा? करबला के मैदान में से शहीद किया जाएगा। कहा बाबा कैसे शहीद किया जाएगा? कहा कि बेटा ये तन्हा होगा और 3 दिन का भूखा और प्यासा होगा। कहा कि बाबा अच्छा। कहा कि बाबा ये वक्त कब आएगा? कहा कि उस वक्त आएगा कि जब ना मैं होगा, ना तुम होगे, ना अली मुर्तजा होंगे। अब ममता जो है सहारे तलाश करती है। अच्छा बाबा इसके बाबा नहीं होंगे? कहा कि बेटा नहीं होंगे। कहा ये दुखियारी माँ भी नहीं होगी? कहा बेटा तुम भी नहीं होगी। कहा बाबा अच्छा इसका भाई हसन तो होगा। अब ममता सहारे तलाश कर रही है। कहा कि इसका भाई हसन तो होगा, इसलिए कि भाई भाई को मरने नहीं देगा, भाई भाई को बचा लेगा। बाबा इसका भाई हसन तो होगा? कहा कि इसका भाई भी नहीं होगा, ये तन्हा होगा। एक मर्तबा माँ तड़पी और तड़पने के बाद कहा बाबा अरे जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल हुसैन को रोएगा कौन? मेरे लाल का मातम कौन करेगा? तो रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा कि जिसके जवान उसके जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े उसके बूढ़ों को रोएंगे, जिसके जवान उसके जवानों को रोएंगे, जिसके बच्चे उसके बच्चों का मातम करेंगे, जिसकी औरतें उनकी औरतों का मातम करेंगी। अज़ादारों अब आपको पता चला ना आप कौन है। शहजादी ने आपके लिए दुआ की है। शहजादी कहती है अच्छा बाबा मैं आज से वादा करती हूं ये दुखियारी माँ तब तक जन्नत में कदम नहीं रखेगी जब तक अपने हुसैन के एक एक रोने वाले को दाखिले जन्नत न कर दूं। अज़ादारों दिल खोल कर रोया करिए, आप उस माँ का वादा पूरा करने के लिए आई हैं। आज 3 मुहर्रम है। आज एक ऐसे सिपाही के मसाए पढ़ना है जो दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है, जिसे हुर कहा जाता है। और वो इंसान है, वो है कि जो खुद इमाम हुसैन को घेर कर करबला लेकर आया था। इमाम हुसैन को लेकर आया था, यजीद की फौज में था, लेकिन शबे आशूर सुबह को जब भोर नमाज के लिए उठा और वजू के लिए पानी लिया, और जैसे ही इसने वजू करना चाहा, जैसे ही हाथ में पानी पलटा तो इसने क्या महसूस किया कि किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। इसने इधर देखा उधर देखा, भाई यहां तो कोई नहीं है। इसने फिर हाथ में पानी पलटा और जैसे ही हाथ में पानी पलटा फिर महसूस किया कि किसी की रोने की आवाज आ रही है, कोई बीबी है जो तड़प तड़प कर रो रही है। इसने फिर वो पानी फेंका और इधर उधर तलाश करने लगा फिर कौन है, ये किसकी आवाज आ रही है। जब इसने फिर डाला पानी, फिर किसी की आवाज आई, आए हो तुझे गैरत नहीं आती। वहां हुसैन के खैमे में मेरे छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, और तू यहाँ पानी खैमे और यहाँ तू पानी जमीन पर बहा रहा है। उसने जैसे ही ये कलमात महसूस किए, एक मर्तबा पानी को वहीं पर छोड़ा, छोड़ने के बाद अपने खैमे में आया, अपने बेटे को आवाज दी, जिसका नाम अली था। बेटे को आवाज दी, बेटे को बुलाया,
بھائی کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو آج سے تم آزاد ہو، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں چلے جاؤ۔ غلام سے کہا کہ دیکھ آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، تیرا جہاں جی چاہے دنیا میں چلا جائے، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج سے میں ادھر نہیں رہوں گا، آج کے بعد میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں اور میں تجھے حکم دیتا ہوں تو آج سے آزاد ہے۔ تو ایک مرتبہ جملہ سنیے گا کیسا جواب دیا ہے اور کے غلام نے، جیسے ہی اس حر نے کہا نا کہ آج سے تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا، تیری مرضی ہے، تو حر کا غلام کہتا ہے اے میرے آقا یہ بہت اچھی بات ہے نا، جب تک آپ نار میں تھے، جہنم میں تھے، تب تک اپنے ساتھ رکھا، آج جنت اکیلے جانا چاہتے ہیں۔ اور نے مرحبا کہا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا علی تم بھی آزاد ہو، تمہاری جہاں مرضی ہو چلے جاؤ، اپنی ماں کے ہمراہ رہو، اپنی ماں کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ پیاری ہے؟ بابا میری جوانی کیا اکبر کی جوانی سے زیادہ پیاری ہے؟ اور نے کہا کہ وہاں موت ہی موت ہے، موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا میرے بھائی تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ تو حر کا بھائی بھی جواب دیتا ہے بھیا کیا میں آپ کو عباس سے زیادہ عزیز لگتا ہوں؟ بھیا میں نہیں جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب ادھر حسین اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر بے چینی کا عالم ہے، ادھر ٹہل رہے ہیں ادھر ٹہل رہے ہیں۔ حسین کے ٹہلتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو، کوئی ایک بہت قریبی، کوئی بہت عزیز آنے والا ہو اور بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں ٹہل رہے ہیں اور ادھر حر کے خیمے میں۔ اب حر کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لیکن میں حسین کے پاس جاؤں تو جاؤں کیسے، میں حسین سے شرمندہ ہوں۔ کہا کہ کیسے شرمندہ ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے حسین کی لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا اور میں ہی وہ انسان ہوں کہ جو حسین کو کربلا گھیر کر لایا ہوں، میں حسین سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ اچھا ایسا کرو، ایک کام کرو، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دو، میرے ایک ہاتھ پہ قرآن رکھ دو، ایک ہاتھ پہ تلوار رکھ دو، میں اس حالت میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ عزادارو حر نے انتظامات کیے، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، ہاتھوں کو رسی سے جکڑا گیا، باندھا گیا، ایک ہاتھ پہ تلوار ایک ہاتھ پہ قرآن رکھا گیا۔ اب حر اسیروں کی طرح، قیدیوں کی طرح خیمے سے نکلا۔ جیسے ہی خیمے سے ادھر حر نکلا، ادھر سے مولا حسین نے آواز دی اکبر ذرا جلدی سے باہر آؤ، عباس جلدی سے باہر آؤ، حبیب جلدی سے باہر آؤ۔ سب اپنے اپنے خیمے سے نکلے۔ کہا خیر تو ہے، آج آقا، آج بابا، آج بھیا اتنی جلدی میں آواز کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اکبر دیکھو حر آنے والا ہے، بیٹا اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، بھیا عباس تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا اور تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا۔ عزادارو ادھر سب سے کہہ چکے، اب رہ گیا حر کا غلام۔ عزادارو تو امام کہتے ہیں حر کے غلام کا استقبال خود میں کروں گا۔ عزادارو حر آیا، جیسے ہی حر آیا، آنے کے بعد حسین کے قدموں میں گرا، گرنے کے بعد کہا مولا میری خطا کو معاف کر دیجئے، مولا میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ عزادارو مولا حسین نے اور کو قدموں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد وہ کہتا ہے مولا میں نے بہت خطا کی ہے، میں نے بڑی غلطی کی ہے مولا، ایک ہاتھ میں قرآن لایا ہوں، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر آیا ہوں، مولا تلوار اٹھا کر یا تو مجھے سزا دے دیجئے یا قرآن اٹھا کر مجھے معاف کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا حر سے کہتے ہیں حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو آزاد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزادارو اب ادھر استقبال ہونے لگا،
जनाब अली अकबर ने और के भाई को सीने से लगाया, जनाब अब्बास ने और के बेटे को और के भाई को सीने से लगाया। अज़ादारों इधर इस्तकबाल होता रहा, लेकिन अब उधर रह गया उनका गुलाम। तो उनके गुलाम के इस्तकबाल के लिए खुद ज़हरा का लाल आगे बढ़ा और सीने से लगाया। लगाने के बाद कहा, हाँ भाई, अरे तूने आलम गुर्बत में हमारा साथ दिया है। खुद हुसैन ने उनके गुलाम का इस्तकबाल किया है। अज़ादारों आखिरी जुमले, अज़ादारों इधर इस्तकबाल हो रहा था कि नागहां खैमे का पर्दा उठा, फिज़ा की आवाज आई, आए होर, अरे ज़हे नसीब तेरा कि तुझे अब्बास की बहन अली की बेटी सलाम कह रही है। अज़ादारों जैसे ही और ने ये जुमले सुनने के बाद अपने सर को कनान से मारने के बाद कहा, अपना सरो सीना पीट कर कहता है, अल्लाह अल्लाह, अरे ये वक्त आ गया कि आज़ादिया गुलामों को सलाम कह रही है। ये कैसी गुर्बत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला यौमिल क़ियामह। मातम हुसैन।